سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر یورپ میں ایسے شیطان بھی ہیں جن کو قید کرنا مشکل ہے۔ لوگ عبادت میں لگے ہوتے ہیں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن چند ایسے شیطان وہ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں، اس پر آج بات کریں گے۔ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ یہاں پہ مختلف ممالک میں، یورپ کے جتنے ممالک ہیں، جو احمدیہ جماعت ہے ان کی مساجد ہیں، نماز سینٹر ہیں، اور انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہیں، اگر وہاں گوگل میں آپ چیک کریں تو سب سے زیادہ میرا جرمنی میں جو مساجد ہیں وہ احمدیوں کی نظر آتی ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، لیکن بڑی تعداد ان کی بھی نظر آتی ہے۔ انگلینڈ میں بھی احمدیوں کی مساجد ہے یا نماز سینٹر ہے۔ اچھا، پہلے ایک شیطان تھا، پھر اس کے ساتھ ایک دو اور شیطان مل گئی، اور وہ جب احمدی نماز پڑھنے جاتے ہیں یا نہیں بھی جاتے تو وہاں پہ کیمرہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے مساجد کے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اپنی طرح سے وہ بڑے ختم نبوت کے مجاہد بنے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں جناب ہم بہت عظیم کام کر رہے ہیں ختم نبوت کا، اور پھر وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ شاید یہ بہت زیادہ دنیا دیکھے گی، مگر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ان شیطانوں کی ویڈیو لوگ دیکھیں۔ احمدیوں کے خلاف اس طرح کی باتیں کر کے ان کا مقصد یہ ہے کہ شاید یہی آج کے دور میں نیکی ہے۔ یہاں تک کہ نہیں، پاکستان میں بھی ایک ٹی وی چینل ہے، وہ جو بھی پروگرام کرتا ہے اس کا صرف احمدی ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور احمدیوں کو نشانہ بنانا، مساجد کو نشانہ بنانا، اور کبھی کسی چیز پہ سوالات، کبھی کسی چیز پہ، اور جو وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کبھی میں نے نہیں سنا کہ کوئی اسلام کی 1400 سال پہلے کی کوئی بات سنا رہی۔ اب یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کو احمدیوں کا پتہ نہیں ہوتا ان کو یہ لوگ ان کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ احمدی کون ہے، اور لوگ پھر جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تحقیقات شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا پتہ تو کرو کہ یہ سچ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے، اور بعد میں جب وہ تحقیقات کرتے ہیں تو وہ کئی ایسے ہیں جو احمدی ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بڑے پرامن لوگ ہیں، کہ ایسا جو یہ شیطانی عمل اپنی طرف سے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے رزلٹ نہیں نکلتے۔ اور میں نے کئی پروگراموں میں دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ 10 20 30 لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے پروگرام، اس سے زیادہ نہیں کوئی ویلیو ہوتی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں، اپنا ظاہر ہے ٹائم تو ان کے پاس ہوتے ہی اس کام کے لیے، اور پھر مساجد ڈھونڈنی، وہ تو چلو گوگل سے ایڈریس ڈھونڈ لیتے، اندر تو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، باہر کھڑے ہو کے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہم کارنامہ یہ جو انجام دے رہے ہیں، بلے بلے تو شاباش شاباش۔ اگر یہی وقت یہ ریسرچ پہ دیکھیں، کتاب اسلامی ریسرچ دیکھیں، کوئی قرآن مجید پڑھیں، رمضان بھی چلو پڑھ لو نارمل دینا چلو نیا سے، تو شاید ان کو ہدایت آ جائے، اور یہ اپنا جو وقت ان کاموں کے لیے ضائع کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ضائع ہے، یا جو بھی اللہ کی عبادت کے لیے یہ اپنا وقت وہاں پہ مصروف کرے، تو شاید کوئی دماغ میں تبدیلی آ جائے، کوئی دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، کوئی ایسی چیز ڈال دے۔ لیکن جب آپ نے اپنا سارا ٹائم مختلف، شاید لندن میں بھی آپ کہیں پہ بھی جانا ہو تو اتنا آسان نہیں ہے، کسی جگہ بھی پہنچنا ہو لندن میں تو آپ کو پتہ ہی ہے ٹریفک کے کیا حالات ہے یہاں پہ، یا بس ٹرین جو بھی لینی ہو وقت تو لگتا ہی ہے۔ تو غلط نام لینے مساجد کے، اور اس میں یہ کہنا بلے بلے جی میں نے بڑا کام کیا ہے، بڑا میں نے غلط نام لے کے، اور پھر کئی دفعہ جو احمدی خلفاء ہیں ان کی تصویریں لگا کے اس پر کبھی کوئی کامنٹس کرنے، کبھی کوئی کامنٹس کرنے، میرا شرم کا مقام ہے۔ ایک مذہبی رہنما کی عزت احترام کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت نہیں دی بدقسمتی سے تو اس میں کیا قصور ہے؟ اب اگر یہ احمدیوں کے آپ خطبات سنیں تو وہاں پہ تو بار بار یہی اسلام کی باتیں کی جاتی ہے، اور یہی بتایا جاتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، اور تو کوئی چیز نہیں اس میں ہوتی۔
کہ اور ہوتی ہے، سن کے دیکھیں ذرا، وہاں پہ بھی آپ کو اگر ہدایت نہیں آتی تو کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اب یورپ میں لوگ سوجے ہوئے ہیں، تھوڑی سی یورپ کی بات کر، کتنی مصروف زندگی یہاں، ان لوگوں کے شاید بینیفٹ لگے ہوئے، وہ بینیفٹ وہاں سے لیتے ہیں، اور ان کی میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی روزگار ہو۔ جو محنتی بندہ ہوگا وہ اپنا ٹائم کبھی بھی ضائع نہیں کرے، وہ کسی صورت بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرے۔ وہ یہاں خاص کر لندن جیسے شہر میں جہاں پہ اتنی مہنگائی ہے، 2500 کرائے ہو گئے ہوئے ہیں یہاں پہ گھروں کے، کام کے جو حالات ہے، ٹرین کا سفر بھی کریں تو 5-10 پاؤنڈ خرچ ہو جاتے، اور وہاں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ دوسروں کی مسائل کے سامنے جا کے اپنی جو غلاظت ہے آپ کے دماغ میں یا دل میں، اس کا اظہار کریں۔ شرم کی بات ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ خود بھی یہ رزق حلال کے چکر میں ہوں گے یا کبھی انہیں نصیب ہوا ہوگا، اور یہ اپنا وقت اسی طرح برباد کرتے ہیں۔ لیکن لوگ اب سمجھدار ہیں، وہ ان کے پروگرام نہیں دیکھتے، ان کو پتا ہے کہ جو بھی غلاظت یہ بولیں گے اس سے کوئی اچھی بات تو نکلنی نہیں، کوئی اچھا پیغام تو نکل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پہلے ایک تھا، پھر 2 ہو گئے، پھر اب 3-4 ہیں، اور یہ 3-4 لوگ جو ہیں اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ سوچتے کہ شاید اس کی تعداد میں، اچھا پھر ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، اور کوئی نہیں تعریف کرے گا۔ وہ جس طرح پاکستان میں مریم آرمی چیف کی تعریف کر رہا ہے، آرمی چیف مریم کی تعریف کر رہا ہے، باقی لوگ نہیں کر رہے۔ یہی رات ان کی، ایک دوسرے کی تعریف کریں گے کہ بہت زبردست ختم نبوت کا یہ کام کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ لوگ اس ختم نبوت کے نام پہ پیسے پوسے بھی لوگوں سے مٹورتے ہو، کیونکہ سب سے زبردست تجارت یہی ہے، سب سے زبردست یہی بزنس ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے، پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے نام پہ لوگ پیسے دے دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں، شعور نہیں، عقل نہیں۔ مگر یورپ میں آ کے جہاں بندہ پالش ہو جاتا ہے، جہاں تھوڑی بہت عقل آ جاتی ہے، جہاں تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے، تو بیوقوف بھی ہو تو اس کو تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے، مگر ان لوگوں کو یہاں آ کے بھی سمجھ نہیں آتی۔ کیا وجہ؟ یہ سوال آپ پہ بھی ہم چھوڑتے ہیں، کمنٹس میں لکھیے گا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے۔ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ نہ تو یہ پڑھے لکھے ہیں، نہ یہ کوئی اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ بھی یہی حالات ہے، کسی کو اس چیز کا خیال نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم عبادت کی طرف توجہ دیں۔ وہاں پہ بھی اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ ایسا پروگرام وہ کریں گے بیٹھ کے لائیو، تو لوگ آتے ہیں پھر چسکا لینے کے لیے، اور آ کے وہ شروع ایسے کریں گے بسم اللہ سے، 1-2 قرآن کی صورتیں پڑھی، اور بعد میں جو بات چیت ہوتی ہے اس میں کوئی دم نہیں ہوتا، کوئی وزن نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی کسی قسم کی بھی نصیحت ہو، یا اس کے بعد وہ جو اندر ان کے دلوں میں چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر آ جاتی۔ تو بہرحال اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنا وقت نہ برباد کرے اپنے لیے، صرف لوگوں کے لیے دعا آپ نے کیا کرنی ہے، آپ کا تو اپنا بلا گرک ہوا ہوا ہے۔ اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ میں ضرور یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی فرقے دوسرے میں چلے جائیں، کسی کو چھوڑ دے، مگر ہدایت کے لیے تو اپنے لیے تو دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس میں ہم کیا کر سکتے؟ پھر تو آپ کی بات بکتی ہے کہ در بدر آپ ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اپنی طرح سے تیس مار خاں بنے ہوتے ہیں۔ ہم نے رزلٹ دیکھے کیا نکلتے۔ کوئی بھی کاروبار کرے، کوئی بھی ٹھیک ہے، ختم نبوت کا بزنس ٹھیک ہے، مگر یہاں پہ جو میں آپ کے وہ دیکھتا ہوں پروگرام، اس میں مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ایسے حالات ہوں۔ تو جناب میرا خیال ہے کہ عقل سے کام لینا چاہیے، اور سمجھداری کا یہی ہے کہ اپنا وقت نہ برباد کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں۔